اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں۔ بات کرنے سے پہلے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بات قرآن شریف کے ایک لفظ کے ترجمے کی ہے، اور ایک وعید موجود ہے کہ جو قرآن شریف میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر وہ الفاظ، وہ ترجمہ میرا وہاں سوٹ نہیں کرتا تو میں اپنے رب کریم سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اس بات سے میرا تعلق کسی خود نمائی کا نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم اپنی رائے سے کوئی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ اس کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر و تشریح کریں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، جو بات، جو خیال ہمارے دماغ میں آئے اس کی تصفیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو کچھ رب توفیق دیتا ہے اس کے ساتھ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیتا ہوں، جو کہ میرے مقدر میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں توفیقی الا باللہ۔ ایک دن میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، سورۃ رحمان پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مجھے ترجمے میں کچھ کمی کا احساس ہوا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ قرآن کی بات تھی لہٰذا میں ڈرتا تھا اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور میں خود سے اس بات کی تلاش میں رہا کہ اس کا کوئی حل میرے ذہن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کو سبب بنا دے تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکوں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ چھوٹی سی بات ہے، ایک آیت مبارکہ جو سورۃ رحمان میں بار بار دہرائی جاتی ہے، جسے آپ سب بھی جانتے ہیں، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ بھی سب لوگوں نے ایک ساتھ ہی کیا ہوا ہے، یعنی آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو دکھلاؤ گے۔ میں نے کوشش کی، مختلف ترجمے دیکھے، لیکن ہر جگہ یہی ترجمہ کیا ہوا تھا۔ مسئلہ کیا بنا؟ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، یرسل علیکم شعاع من نار سے لے کر یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اس کے درمیان بھی جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت آتی ہے تو اس میں یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ جب ان آیات میں بیان کیا ہوا واقعات، باتیں غور سے سنی اور نعمت کے لفظ کو آپ سے ملایا تو میرا دل اسے تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن کیونکہ قرآن کی بات تھی لہذا اظہار کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ نعمت کا لفظ آیت سورہ مبارکہ کے شروع کی والی آیتوں میں ٹھیک ہے اور آخر والی آیتوں میں، لیکن یہاں وارننگ والی آیات ہیں، وہاں پر نعمت کا لفظ میرے خیال کے مطابق سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ لہذا میں اس فکر میں لگا، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے وہ دلیل مل گئی جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ شاید یہ بھی ایک قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں سے مجھے ملی وہاں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ہے۔
सिर्फ ये लिखा गया था कि ऐसा हुक्म दिया गया है। क्या हुक्म दिया है? तफक्करू फी अलाइल्लाह है वला तफक्करू फिल्लाह। उस आयत मुबारका में भी अब ये आलाय का लफ्ज है और यहाँ भी तफक्कुरु फी अलाय अलाइल्लाह है। अला का लफ्ज उधर भी है, अला का लफ्ज इधर भी है। और यहाँ पर तफक्कुरु फी अलाइल्लाह में अलाय का तर्जुमा निशानी किया गया है। जब इन दोनों चीज़ों को मैंने आपसे मिलाया तो मेरे दिल ने कबूल किया कि वहाँ भी सूरत ar-रहमान में भी अगर हम आला का तर्जुमा निशानी कर लें तो किसी किस्म का कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहता। शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है। सामीन इकराम, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बात कही है, जो मैंने कोशिश थोड़ी सी की उस लफ्ज़ के तर्जुमे को समझने के लिए आप उसे हूबहू मान लें। नहीं, आप खुद भी गौर करें और अपने करीब के उलमा इकराम से भी इस बात पर बात करें, इस सिलसिले में उनसे बात करें, उनसे पूछें। और यही दलील जो मैंने बयान की है कि सूरत रहमान की शुरू वाली आयत और आखिर वाली आयत में अगर हम नेमत का तर्जुमा करते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जब दरमियान वाली आयत का तर्जुमा हम नेमत से करते हैं जिनका माने वार्निंग में आते हैं तो वहाँ ये बात बेहतर नहीं लगती। शामिल का मैं आपको कोई बात मानने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन सिर्फ इस्तदा करता हूँ कि आप भी अपने इलाके के उलमा इकराम से पूछें और उसे आर्गू करें कि इसका मतलब नेमत ही मना करना है या निशानी भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। और फिर भी मैं रब्बे करीम की बारगाह में मुआफ़ी का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला अगर मैं ठीक हूँ तो उसका मुझे अजर देगा, अगर मेरी ये बात मेरा जब तर्जुमा ठीक नहीं है तो मुझे इस पर माफ़ करेगा। आखिर में वही बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे तो मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा और आओ समझे को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, वस्सलाम।